اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 180 کی تلاوت و ترجمانی پیش کی گئی۔ اس میں اللہ کے ناموں کے بارے میں ذکر ہے۔ ایک تو ہم لوگ قرآن کا جو مطالعہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ مطالعہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک رکوع دو رکوع پڑھ لیا، کچھ حصہ پڑھ لیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی خاص موضوع پر کچھ چیزیں پڑھی جائیں۔ تو چنانچہ آج میں نے جو مطالعے کے لیے یہاں پر رکھا ہے وہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جو باتیں قرآن میں کئی جگہوں پر آئی، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی تاکہ اس سلسلے میں ایک کلیئر کنسیپٹ، ایک صاف بات آ جائے۔ تو یہ سورہ اعراف شروعات میں نے کی ہے سورہ اعراف کے 180 آیت سے اس کا ترجمہ پڑھا گیا۔ اس میں جو بات ہے اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، مطلب اللہ کے جو نام ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اچھے اس کے نام ہیں، اور ناموں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ حدیث میں کہ وہ جو ہے اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو 99 نام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے بہت ساری صفات ہیں، اور 99 نام کو نشاندہی حدیثوں میں کی گئی ہے، اور الگ الگ میں الگ الگ ہے، سب کو جوڑ کر کے کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے وہ صفات بہت سارے ہیں، ان کے حساب سے ان کے نام ہیں۔ جیسے کہ اللہ کا نام ہے ایک رحمان، رحم کرنے والا ہے، ایک رحیم ہے، پھر اس کے بعد غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو اچھے ناموں کے معاملے میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، کیوں اتنا زور دیا گیا کہ اللہ کے نام کو بار بار کیا جائے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا تصور صحیح ہونا چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی ہم سے ملنے آیا، کوئی بھی آیا، تو اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاں ہے، یہ ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل ہے، یہ ایم ایل اے ہے، منسٹر ہے، اور جس لحاظ سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے اس لحاظ سے ہم اس سے ملتے ہیں۔ اگر ایک پرائم منسٹر سے ہم ملاقات ہو رہی ہے اور ایک عام آدمی سے ملاقات، دونوں کا الگ الگ ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کے کوالٹی اس کے حساب سے، تو اس لحاظ سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے نام سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے، اس کے بارے میں تعارف جو ہے وہ اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا کلیئر کٹ کنسیپٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس سے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا تعارف، اللہ کے بارے میں صحیح حیثیت، اس کا کیا رتبہ ہے، کیا اس کی خوبیاں ہیں، اور کیا اس کا مقام ہے، وہ جاننے کے لیے اس کو کوالٹیز کو اس کو جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ عام طور پر بایو ڈاٹا بھیجتے ہیں، کہیں پر بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بایو ڈاٹا ہے، ہم نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے، کس طرح کا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا رتبہ ہے، اس کی کیا صفات ہے، کیا کوالٹیز ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے اس کی صفات کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈر بھی پیدا کرنا ہے اور محبت بھی پیدا کرنی ہے۔ ڈر اور محبت تبھی پیدا ہوگا جب ہم اس کے بارے میں صحیح، اس کے بارے میں جانکاری ہو، وہ کیسا ہے، کیا ہے۔ ایک آدمی سے ہم ملنے آتے ہیں، اور ملنے آتا ہے اور پھر ہم کو نارمل لگتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس محلے کا سب سے بڑا کرمنل ہے، تو ہم تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی ملنے میں تھوڑا احتیاط برت کے اس سے بات کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ ہے کہ وہ جو ہے جس طرح سے انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے اس لحاظ سے ہم اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے اللہ کا صحیح انٹروڈکشن، اللہ کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اچھے نام سے پکارنا ہے، جو نام احادیث میں بتائی گئی ہیں، قرآن میں بتایا گیا ہے۔
ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کیسے ہٹ جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ویسی صفات جوڑ لیتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، خدا جو ہے وہ اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اس طرح کی سوچ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارا ایک دوست تھا غازی آباد میں، اس نے کہا کہ میرا آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے بھگوان جو ایک روم میں رہتے ہیں، ہم نے اس میں اے سی لگوا دیا۔ وہ پتھر کی مورتی ہے، اس میں اس نے اے سی لگوایا ہے کہ وہ جو ہے اس کو ٹھنڈ نہیں لگے ہمارے بھگوان کو۔ تو یہ ایک جو بہت ہی ہنسنے والا کنسیپٹ ہے، تعجب ہو ہم کو اس طرح سے کوئی ایک ریزنیبل لاجیکل تھنکنگ والا آدمی اس طرح کا سوچ سکتا ہے کہ جو پتھر کی مورت ہے اس میں اے سی لگوایا ہے کہ ان کو ٹھنڈ، اس کو تھوڑا سا گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہوگی، اس لیے ان کا انتظام کیا جائے، اور وہ بھی بھگوان کے بارے میں جو سارے کائنات کا مالک ہے اس کے بارے میں اس طرح کا تصور ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ویلیو ہے اس میں بہت کمی کر دیا ہے۔ اسی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اور ان لوگوں کی طرح چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، حق رات سے ہٹ جاتے ہیں، وہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جیسے کہ ہمارے یہاں جو بھگوان ہیں، جتنے بھی بھگوان ہیں، سبھی کے بیویاں ہیں۔ برہما ہے، ان کی بیوی سرستی ہے، وشنو ہے، ان کی بھی بیوی ہے مہیش ہے، شیو ہیں، ان کی بھی بیوی، سبھی کی بیوی ہے، سبھی کے بچے گنیش جی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیو جی کی بیوی کا بیٹا ہے وہ۔ تو اس طرح سے، اور پھر ہر ایک کا ایک وہیکل بھی ہے جس پہ وہ چڑھ کے جاتا ہے، کوئی الو پر چڑھ کے جاتا ہے، کوئی بیل پر چڑھ کے جاتا ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو حرکت وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی جو چیزیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہے، اس کے معاملے میں بہت سارے بزرگوں کے بارے میں، بڑے لوگوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وہ چیزیں، جیسے بچے اگر بیٹا بیٹی ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لوگ بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں، اس طرح کی سوچ بھی ہے، تو وہ بھی ایک راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے یہ چیز کہ وہ اس طرح کی کرے، اور اس کا بدلہ وہ دیا جائے گا، ان کی سزا اس کو مل کے رہے گی۔ تو یہ سورہ اعراف کی تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی آیتیں ہیں قرآن میں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 110، اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں وہ سب اچھے نام ہیں، کسی نام سے پکارا جا سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں ہے، وہ اللہ ہی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے، بہت اچھے نام ہیں اس کے، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حشر میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کے نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا، اس کے بہترین نام ہے۔ تو یہ اس طرح کے اچھے نام کی بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اعلیٰ میں ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہی بامراد ہوا جو پاک ہو گیا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے جو بات کہی گئی وہ یہ ہے، جس نے تزکیہ کیا، پاک ہو گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا، خدا کے نام کا ذکر کرتا رہا، اور پھر کہا گیا نماز پڑھتا رہا۔ تو یہ 3 خوبیاں بیان کی گئی کامیاب لوگوں کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے تزکیہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ اب رب کا نام کا ذکر کرتا رہا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہا۔ تو یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ رب کا نام کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اللہ کے جو اسماء الہی ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن میں یہاں پر بھی یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 اسماء ہے، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح گن کر حفظ کر لیا۔ تو یہ ہے کہ 99 ناموں کی حدیث میں بات آئی ہے، اور کئی حدیثوں میں الگ الگ ہے، اور ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور ایک اور ہمارے امین حسن اصلاحی صاحب نے تشریح کی، اس میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں ان کو
وہ نام کی جو صفات ہیں وہ اس کی کوالٹیز ہم کو اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ جیسے الرحمن رحم کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو ہم کو بھی رحم کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ غفار ہے, معاف کرنے والا ہے, تو ہم کو بھی معاف کرنے والا بننا چاہیے. کوالٹیز ہم کو اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ودود ہے, محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے, تو ہم کو بھی جو انسانیت ہے ان سے محبت کرنی چاہیے, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. اس طرح سے بہت ساری خوبیاں ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے جو خوبیاں ہیں ان کو ہم کو اپنے اندر بھی ڈیولپ کرنی چاہیے ان چیزوں کو. ان کا ایک بار ہم کچھ خاص نام جو ہے وہ پڑھ کے سنا دے رہے ہیں. الرحمن بہت رحم کرنے والا, الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا, الودود محبت کرنے والا, الملک فرما روا, القدوس ہر عیب سے پاک, السلام مکمل سلامتی والا, الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا, القیوم قائم رکھنے والا, الحفیظ حفاظت کرنے والا, الخالق منصوبہ بنانے والا, الحاکم حکومت کرنے والا, الرقیب نگراں, الجبار زبردست, القہار مکمل کنٹرول والا, المتکبر بڑا بن کر رہنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہے, مکمل کنٹرول ہے, پوری دنیا پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے, اور وہ بڑا ہے, بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے. العزیز سب پر غالب, الحکیم بہت زیادہ عقل والا, الحلیم برداشت کرنے والا, العلی بلندی والا, العظیم عظمت والا, الکریم بزرگی والا, التواب بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ الوہاب بہت زیادہ بخشنے والا, اللہ تعالیٰ بخشتا ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے, بہت زیادہ دینے والا ہے. المومن امن دے پناہ دینے والا, السمیع سب کی سننے والا, البصیر سب کچھ دیکھنے والا, الخبیر ہر خبر رکھنے والا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی, ہر طرح کی خبر رکھنے والا, یعنی ٹوٹل ہر چیز کا پتہ ہے اس کو, ہر چیز اس کو معلوم ہے. تو ہم کو جو ہے اللہ سے ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوبی, اس کی وجہ سے اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں غلط, تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. العلیم سب کچھ جاننے والا, الغفار مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا, الرزاق رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز حکمت کے حساب سے, اس حساب سے رزق دینے میں بھی اس کی کچھ حکمتیں ہیں, وہ کچھ خاص طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہ رزق میں اضافہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے. المجیب دعا قبول کرنے والا, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ ہے کہ ہم کو زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ آگے اپنی بات رکھنی چاہیے. الوکیل کارساز, المستعان جس سے مدد مانگے. تو یہ اللہ کے کچھ خاص نام تھے جو یہاں پیش کیے گئے. تو ان آیتوں میں, اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں, جو بھی نام ہے, اور اگر ہم اپنے گھر میں اس کو ٹانگ دیں تو ہو سکتا ہے بار بار پڑھتے رہنے سے وہ یاد ہو جائیں گے, اور ان کو معنی کے ساتھ یاد کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو خوبیاں بیان کی گئی, ہم اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں ان خوبیوں کو. تو انشاءاللہ ہمارے یہاں بہت ساری خوبیاں ہمیں پیدا ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا نام بار بار یاد کرنے, دہرانے, اور اس کو کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی وضاحت اس پر سوال کیا ہوگا, مطلب کوئی وضاحت کو تشریح اور جو مزید چاہیے